ہمارے آج کے نیو ولاگ 2 پارٹ کے اندر سب دوستوں کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہم نے پارٹ 1 کے اندر آپ کو ایک کہانی سنائی، دوسری ہماری آدھی رہ گئی تھی، تو ہم آج دوسری کہانی کو اس پارٹ 2 میں شامل کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا جی، مگر آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ رافع نے حیرت سے پوچھا۔ کسی نے پوچھا ہی نہیں، بوڑھے نے افسردگی سے کہا۔ بس خوفناک کہانیاں بنتی رہیں۔ رافع اور مروہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ بدلا ہوا گاؤں۔ اگلے دن دونوں نے گاؤں والوں کو ساری حقیقت بتائی۔ کچھ نے یقین کیا، کچھ نے مذاق اڑایا، مگر جب سب نے خود جا کر کوٹھڑی میں بوڑھے استاد سے بات کی تو سچ سامنے آ گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے استاد کے لیے ایک چھوٹا سا مگر صاف ستھرا کمرہ بنایا، ان کی کتابیں ترتیب سے رکھیں، کچھ بچے روزانہ ان سے پڑھنے آنے لگے۔ استاد کی زندگی میں خوشی لوٹ آئی۔ رافع اور ماورا نے استاد کے لیے ایک خاص جملہ کہا۔ سچ ہمیشہ ڈر کے پردے میں چھپا ہوتا ہے، بہادری وہ ہے جو پردہ ہٹا کے دیکھ سکے۔ اس سے آپ لوگوں نے کیا سبق حاصل کیا؟ اچھا جی، وہ کہتا ہے اس سے آپ لوگوں نے کیا سبق حاصل کیا؟ ہم اکثر خوف اور افواہوں کی وجہ سے حقیقت کو جانے بغیر فیصلہ کر لیتے ہیں، مگر ہمت اور تحقیق ہمیں سچائی دکھاتی ہے۔ کبھی کبھار وہ چیزیں جن سے لوگ ڈرتے ہیں، وہی چیزیں دراصل ہماری سب سے بڑی مددگار بن سکتی ہیں۔ یہ بات دوستو، یہ دیکھ لو، بابا قائد اعظم، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اتنا آگے نکل گیا، اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے تک آ گئے۔ یہ جو ہے نا، یہ بابا قائد ہے، یہ بابا قائد کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ نام تو قید ہے، قید، وہ جو کہتے ہیں نا قید خانہ، یہ وہ قید خانہ ہے جو کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اچھا جی، بس چھوڑو یہ باتیں، ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، نیکسٹ کہانی سنتے ہیں۔ What is this? ڈیڈ کا واٹ؟ ہمارا جو ہے نا انٹرنیٹ بڑا ہوا تھا، نیکسٹ کہانی What is the mean?
دوستوں ہمارے موبائل کو مگری ہوگی، مگری نہیں، مگری ہو گئی. سالہ کہانی بھی نہیں سنا رہا میں، کوئی بات نہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ابھی اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا ہوں میں. بس 2 منٹ دو، میں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لوں. یہ پنگا لے رہے ہمارے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ. اس نے ہمارے ساتھ لیا ہے پنگا، اس کا ہم کر دیں گے اس کو ننگا. باقی تب تک آپ لوگ یہ لگا لو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسے صحیح نظرے گی آپ لوگوں کو؟ ہم جو ہے نا سننا چاہتے ہیں. کیا ہو گیا؟ اچھا جی ٹھیک. عنوان: چراغ آخر شب. اچھا جی، آج کی کہانی، دوسری ہماری جو کہانی اس کا عنوان ہے چراغ آخر شب. پرانے شہر کے کنارے ایک محلہ تھا، نور نگر. دنیا بھر کی گرد و غبار اور شور کے باوجود اس محلے میں ایک عجیب سی روحانیت بسی ہوئی تھی. گلی کے آخری سرے پر ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں بابا زغار علی رہتے تھے. سفید داڑھی، آنکھوں میں گہری روشنی اور ہاتھ میں ہمیشہ ایک پرانا سا چراغ. کہتے ہیں کہ یہ چراغ نسلوں سے ان کے خاندان میں جلا آ رہا تھا. بابا کے مطابق جب انسان کا دل میں اندھیرا بڑھنے لگے تو یہ چراغ خود بخود روشن ہو جاتا ہے. ایک رات جب سرد ہوا دروازوں کی درزوں سے سیٹی بجا رہی تھی، بابا کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی. ایک 12-13 سال کی لڑکی کھڑی تھی، چہرے پر خوف، کپڑے دھول سے اڑے ہوئے. بیٹی کون ہو؟ بابا نے پوچھا. لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میرا نام روشنی ہے، میں اپنا گھر ڈھونڈ رہی ہوں. بابا نے اسے اندر بلایا. عجیب بات تھی کہ جیسے ہی لڑکی اندر آئی، بابا کا چراغ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا. دوسرا باب: گمشدہ یادیں. روشنی کو اپنا گاؤں، اپنے والد، کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا. وہ صرف جانتی تھی کہ کوئی اسے ڈھونڈ رہا ہے اور کوئی اس سے بہت خفا ہے. بابا نے اسے اپنے پاس رکھا. دن گزرتے رہے. روشنی گھر کے کاموں میں مدد کرتی، محلے کی عورتوں تک. ہیلو، موبائل نہ میں رکھے گیا، ولاگ بناوا بھی ہے، کیا کرنا؟ چل ٹھیک ہے. اچھا چل ٹھیک ہے، اوکے. روشنی، اچھا جی، محلے کی عورتوں تک دوائیں پہنچاتی اور سب کا پیار سمیٹتی رہی، مگر چراغ ہر رات مزید روشن ہوتا جا رہا تھا. ایک رات نور نگر میں عجیب سی فضا چھا گئی. بادلوں نے چاند کو ڈھانپ لیا، ہواؤں میں سناٹا، اور گلی کے نکڑ پر ایک کالا سایہ نمودار ہوا. وہ سایہ اکثر روشنی کے گھر آنے کے بعد دیکھا جاتا. بابا نے چراغ کو ہاتھ میں لیا. بیٹی، مجھے لگتا ہے ہمیں کسی بڑی آزمائش کا شکار. بیٹی،
مجھے لگتا ہے تم کسی بڑی آزمائش کا شکار ہو۔ روشنی کے چہرے پر خوف چھا گیا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ گم ہو گئے۔ اگلی رات دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک بار ایک ادھیڑ عمر عورت تھی، آنکھوں میں اضطراب، ہاتھ میں ایک تصویر۔ میری بیٹی روشنی کہیں دیکھی ہے؟ بابا نے حیرانی سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ روشنی کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ عورت نے اسے گلے لگا لیا، مگر اسی لمحے وہی کالا سایہ دوبارہ ابھرا، اب پہلے سے زیادہ واضح۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ روشنی کے خوف اور دکھ کا زندہ سایہ۔ بابا نے چراغ بلند کیا۔ چراغ کی روشنی ہوا میں پھیلتے ہی سایہ چیخنے لگا، بیٹی اپنے دل کا اندھیرا تمہیں ہی مٹانا ہوگا۔ خوف سے جتنی محبت کرو گی وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا، اس کا سامنا کرو۔ روشنی نے لرزتے ہاتھوں سے چراغ پکڑا، آنکھیں بند کیں اور دھیمی آواز میں کہا، میں اب نہیں ڈرتی۔ چراغ کی روشنی تیز ہوئی اور سایہ دھوئیں میں بدل گیا، غائب ہو گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو نور نگر میں ایک خوشی کی لہر تھی۔ روشنی اپنی ماں کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ جانے سے پہلے وہ بابا کے پاس آئی اور بولی، آپ نے میرا گھر ہی ڈھونڈ دیا اور مجھے میرا آپ بھی دکھا دیا۔ بابا مسکرائے۔ چراغ اب دھیمی روشنی دے رہا تھا، جیسے اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہو۔ بیٹی، یاد رکھنا، اصل چراغ ہمیشہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اسے جلائے رکھنا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بس اتنا ہی تھا، آپ کو ہم نے کہانی سنائی۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، کسی نیکسٹ ولاگ میں، کسی نیکسٹ ٹائم، کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔